اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی، قرآن ہوگا۔ آمین آمین آمین۔ چلیے اب دعا پڑھتے ہیں اور پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ اور ایک اور دعا اپنے اس میں شامل کر لیں، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت، واصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اللہ تعالیٰ بہترین اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کی پیروی کریں، اور برے اخلاق سے ہماری حفاظت کیجیے اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس سے بچیں۔ اب یہ جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں، یہ ساری برے اخلاق اور برے دل کی علامات ہیں۔ یہ جو یہود کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیوں کہتا ہے، جیسے آیت نازل ہوئی نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہترین خوبصورت قرض دے۔ تو یہود اپنے بخل سے مجبور ہو کر کہنے لگے، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں کہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ ان کے اسی جواب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر حکایتاً نقل فرمایا کہ یہ انہوں نے بات کہی تھی، اور یہود کا یہ جواب ان کا بخل بھی ہے اور ان کے اندر ان چھپی ہوئی خباثت بھی ہے جو ان کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ حقیقت میں بات کیا ہے کہ سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی نے ہم کو دیا ہے، وہی اپنی دی ہوئی چیز میں سے ہم کو کہتا ہے خرچوں میں تمہیں اور دے دوں گا، اور اس کو اپنے ذمے قرض مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ویسے ہی حکم دے دیتا کہ دو، دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو، نہیں دو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو، قرض ہے، جیسے تم مجھے قرض دے رہے ہو میں تمہیں بڑھ چڑھ کر واپس کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو خود سے بھی دے سکتا ہے، لیکن پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے اس دنیا میں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، تو پھر ہم جنت کو کیسے پہنچیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے دکھاتا ہے اور اس کا بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے جو ہم چھوٹے چھوٹے کام اور چھوٹے چھوٹے صدقے کرتے ہیں۔ تو یہود کی یہ بد کلامی تھی اور بدعمالی تھی اور بد کرداری تھی کہ اپنے انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے اور پھر ان کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، کوئی ان کو دکھ پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میں اتنی حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہود کے بارے میں جو بتایا تھا تو ہم ان کو جیسے کہانی کے طور پر ہی لیتے تھے، لیکن اب ہم نے یہود کی خباثت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو 40-50 ہزار بندے مار دیے، اور تماشے دیکھ رہے ہیں اپنی بیلکنیز میں کھڑے ہو کے، وہاں لوگ مر رہے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور یہ چیخیں مار رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں پہاڑوں پہ جا کے، جیسے کوئی تماشا دیکھتا ہے پٹاخوں کا، ویسے یہ بم گرنے کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اور ابھی ایک جو امریکہ کا ایک آفیشل تھا وہ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا دیکھا ہے کہ 2 گھنٹے لگا کے ایک اسکول کا ینگ بچے اسکول کا فیلڈ ٹرپ لے کر گئے ہیں، اور وہ ٹرپ پہاڑی کے اوپر بچوں کو لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے غزہ کی تباہی اور وہاں پر ابھی تک وہ بم گرا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں، اور جب کوئی گرتا تھا بم تو وہ چیخیں مارتے تھے اور اپنی مٹھیاں بھیجتے تھے اور نعرے لگاتے تھے اپنے لیے۔ کسی کی موت کو تماشا سمجھنا، اور یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے اتنی ایروگنس، انسانیت ختم اور دل کی سختی۔ اب ہمیں سمجھ آتی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مار دی گئی ہے، ان کے چہروں پر تھوپ دی گئی ہے۔
کوئی ان کو پسند نہیں کرتا، اور یہ جدھر جاتے ہیں یہ ڈرتے ہیں، یہ اپنے بل میں رہ کے تو اپنے آپ کو بہت، اور دولت کے بل بوتی کے اوپر، اور یہ کہ ہر طرح کی کمپنی ان کے حق میں، ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ان کے ہاتھ میں، یہ دنیا ختم بھی ہو گئی تو جانا کدھر ہے، آخر کار تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کا ذکر کرتے ہیں جو یہودی کہتے تھے۔ آگے ہم چلتے ہیں آیہ نمبر 183 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا۔ قالو ماضی کا صیغہ ہے، قاف واو لام سے، انہوں نے کہا، الذین، وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عہدہ، اس نے ہم سے اس نے عہد لیا ہے، عہدہ عین ہا دال سے، آپ بھی اردو میں عہد یوز کرتے ہیں نا، وعدہ، اس نے عہد لیا ہے، الینا، ہم سے، اللہ، اللہ دو چیزیں مل کے بنا ہے، ان اور لا، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ لا نہیں، ٹھیک ہے، اللہ نؤمنا، کہ ہم ایمان لائیں، لے رسول، کسی رسول کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ، یاتینا، یاتی وہ لائے، حمزہ تایا سے ہے، نہ ہمارے پاس، بقربان، ایک قربانی، تأکلہ، کھا جائے اس کو، اچھا پہلے قاف را با سے دیکھتے ہیں، بقربان، قربانی، کوئی قربانی، قربانی قاف را با سے ہے، اور قرب کس کو کہتے ہیں؟ کلوزنس کو، جی، قربت کو، پاس ہونے کو، تو قربانی اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے، جب آپ کوئی سیکریفائس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو دیتی ہے، ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ۔ اچھا، تاکلہ، کھا جائے اس کو، حمزہ کاف لام سے ہے، عقل کھانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کھا جائے اس کو، النار، آگ، قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قد، تحقیق، جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، جیم یا حمزہ سے ہے، رسول، رسول کی جمع ہے، رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، قبل تو آپ کو پتہ ہے نا، پہلے ہوتا ہے، من سے، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، ساتھ روشن نشانیوں کے، بینات، بینت ان کی جمع ہے، با یا نون سے، ایسی چیز جو کھول کر بتا دے کسی بات کو، تو جو نشانیاں پیغمبروں کو دی گئی تھیں، جو معجزات دیے گئے تھے، وہ کھول کے بتا دیتے تھے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور بالذی، ساتھ اس چیز کے، قل، تم جو تم نے کہا، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ قربانی کو آگ اوپر سے آ کے کھا جائے، وہ چیز بھی لے کر آئے تھے، فلیما، تو پھر کیوں، قتلتموہم، تم نے قتل کر دیا ان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بڑے مزے کی، آج ہم اس پہ اکتفا کریں گے کیونکہ جب میں زیادہ آیتیں کر لیتی ہوں تو پھر وہ آڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی رسول کی بات نہ مانیں اور اس کو رسول نہ مانیں جب تک کہ وہ کوئی ایسی قربانی نہ لے کر آئے جس کو آسمان سے آگ آ کے کھا جائے۔ اب آپ کو پتہ نا، حضرت آدم علیہ السلام کے جو بچے تھے، حابیل اور قابیل، انہوں نے قربانی جو دی تھی تو کیا ہوا تھا، ایک نے اپنی بہترین جانور کی قربانی رکھی تھی اور ایک نے اپنے گلے سڑے پھل رکھے تھے، تو آسمان سے اس وقت کیا ہوتا تھا، قربانی جس کو قبول کیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آ جاتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، یعنی اس کو بھسم کر دیتی تھی، تو وہ قربانی سمجھی جاتی تھی کہ یہ قبول ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی کوئی نشانی نہیں لاتے کہ قربانی آگے رکھیں اور آگ آسمان سے آئے اور اس کو کھا جائے، تو تب تک ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ جھوٹ باندھا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیا بتا رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ تمہارے پاس تو بہت سارے پیغمبر بہت سارے معجزات لے کر آئے، اور یہ والی چیز بھی لے کر آئے کہ قربانی، ان کی قربانی جو تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور ان کی قربانی کو کھا جاتی تھی، یہ والی نشانی بھی لے کر آئے، لیکن تم نے ان کو پھر بھی مار دیا۔ کیوں مارا ان کو؟ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ ہم تو ایسے ہی رسول کو رسول مانیں گے،
کہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آ کے کھا جائے، تو ایسے پیغمبر آئے تھے، تم نے ہی تو ان کو قتل کیا تھا، کیوں قتل کیا پھر ان کو؟ ان کی بات اس حد تک صحیح تھی کہ کچھ پیغمبروں کو یہ معجزہ دیا گیا تھا، کچھ پیغمبروں کو نہیں دیا گیا تھا. بس حابیل قابیل کا ہم کو معلوم ہے. پھر بعد میں سیدنا الیاس، سیدنا سلیمان اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا تھا، اور بہت سارے ایسے انبیاء تھے جن کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا تھا. لیکن اب یہود کے سامنے کیا سوال رکھا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک کسی نبی کے سچا ہونے کا یہی کرائیٹیرین ہے، یہی معیار ہے، تو پھر جن انبیاء کو یہی معجزہ دیا گیا تھا انہیں تم نے کیوں قتل کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان یہود نے ہی قتل کیا تھا نا. اور باقی انبیاء میں سے حضرت الیاس علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا جو بادشاہ تھا، اس نے بال پرست یعنی بت پرست عورت سے شادی کی تھی. تو جب وہ حضرت الیاس کے خلاف ہو گئی تو اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کا مسلمان، اس نے اپنی ملکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا، اور ان کو ایک جزیرے پر پناہ لینی پڑی. تو بات ساری یہ ہے کہ وہ انبیاء جن کو اور معجزے دیے گئے، اور وہ انبیاء جن کو یہی معجزہ دیا گیا تھا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ اصل میں بات ساری یہ ہے کہ یہود کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ہر پیغمبر کو انہوں نے بہت ہی تنگ کیا، بہت ان کو اذیت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے، کہ کس طریقے سے انہوں نے حضرت موسیٰ کو ٹیز کیا، ان کو تنگ کیا، ان کو اریٹیٹ کیا، بار بار سوال پوچھے، اب ہمیں یہ چاہیے، اب یہ اچھا نہیں لگتا وہ دے دو، اب اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یہ کر دیں، اب اللہ تعالیٰ کو ہم کو دکھاؤ تو ہی ہم تمہارے پہ ایمان نہیں لائیں گے. اور جب سب چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے منہ شکافیاں کرتے ہوتے تھے، اور پھر ان کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا. ہر وقت حضرت موسیٰ کے پیچھے پڑے رہتے کہ آپ کے جسم پہ برس ہے، تبھی آپ سب کے سامنے نہاتے نہیں، اور یہ وہ، یعنی کوئی جگہ چھوڑی نہیں جہاں پر انہوں نے تنگ نہ کیا ہو. تو سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے ان آیات سے، کہ جب اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوائے یا قرآن میں کہے دو، زکوٰۃ نکالو، صدقات دو، تو اس وقت منہ شگافیاں نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے پیغمبر کو کویشچن نہیں کرنا چاہیے، شک شبے میں نہیں ڈلنا چاہیے کہ پیغمبر کی بات مانے یا نہ مانے، اور فوراً سمعنا وأطعنا، اور ان لوگوں کی روش پر نہیں چلنا جو بہت منہ پھٹ تھے، بہت زیادہ متکبر تھے، اور بہت زیادہ بد لحاظ اور بے ادبی کرنے والے تھے. یقین کریں کہ اب مسلمانوں کے منہ بھی بہت کھل گئے ہیں. ابھی میں کسی نے بھیجا تھا وہ ایک کلپ، اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کسی عورت نے یہ کہا کہ میں اس طرح کسی فنکشن میں تھی تو دوسری عورت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے نیل پالش لگائی ہے، آپ نماز کیسے پڑھتی ہیں؟ تو کہتی ہے کہ ہاں میں تو حیران رہ گئی کہ ذرا دیکھو کیا اللہ تعالیٰ نے میری نیل پالش دیکھنی ہے، اللہ اتنا فارغ بیٹھا ہے. اب یہ سن کے استغفر اللہ، یقیناً کہ کانوں میں سے دھوئیں انسان کے نکل جائیں، دل پھٹ جائے کہ اپنے منہ کو سنبھالو، آپ کیا بات کر رہی ہو، کس کے بارے میں بات کر رہی ہو، ہوش کرو. اور پنجابی میں کہتی اللہ اینا ویلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا فارغ ہے کہ وہ میری نیل پالش کو دیکھتا ہوگا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ویلا تو نہیں ہے، فارغ تو نہیں ہے، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، ہر چیز کو چیک کرتا ہے، دل کی نیتوں کو، اعمال کے طریقے کو، سب کو چیک کرتا ہے. ایک دفعہ ایک خاتون کو میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنی بازویں، آپ کی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی بازو جو سلیوز ہیں آپ کی شرٹ کی، یہ سی تھرو ہیں، آپ پورا کور کریں ان کو تاکہ یہ ڈھکی ہوں. تو کہتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ میری بازویں بھی دیکھے گا؟ تو میں نے کہا جی، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی شرائط اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیج دی ہیں کہ پورا کا پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے انسان کو، سی تھرو کپڑے نہیں ہونے چاہیے، تھک کپڑے ہونے چاہیے، آپ کی بازو، آپ کے سر کے بال، آپ کا سینہ، سب کچھ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ شرائط اللہ نے ہی رکھی ہے نا، تو دیکھے گا نا، ضرور دیکھے گا. اگر اس نے شرائط یہ رکھ دی ہیں تو ضرور دیکھے گا. آپ نے اپنی طرف سے شریعت نہیں بنانی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا کہ میری بازو ننگی ہے یا ڈھکی ہوئی ہے.
یہ آپ نے فیصلے نہیں کرنے، شریعت میں ہماری کوئی سے نہیں ہے، شریعت اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیج دی، اور وہ لوگوں نے اس کو فالو بھی کر لیا۔ اب جو نہیں کرے گا اور جو اپنے دماغ سے سوچ کر اپنے لیے ریلیکسیشنز بنائے گا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں منہ گافیاں کرے گا، تو پھر وہ اپنے حساب کتاب کے لیے خود ہی تیار ہو جائے۔ اس لیے اگر معاشرے میں کوئی ایسے جملے چل بھی رہے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جیسے استغفر اللہ العظیم، میں تو کہنا بھی نہیں چاہتی ایسے لفظ، پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ کیوں کیا ہے، ابھی نہ لیتا اس کی جان، ابھی اس کے بچوں کو بڑا ہونے دیتا، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے ہم غیب کو جانتے ہیں۔ اللہ غیب کو جانتا ہے۔ سورہ کہف سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے، ہمیں تو وہ حکمت نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے ہم اب بے وقوفی اور ناسمجھی میں اللہ تعالیٰ کے اوپر باتیں جما رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں۔ اسلمت لرب العالمین کہنا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے پوری کی پوری اپنی جان کو آپ کے سپرد کر دیا ہے، میں نے ایک وعدے کے اوپر سائن کر دیے ہوئے، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ آپ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، آپ جو حکم دیں گے وہی میرے حق میں اچھا ہوگا اور وہی میں کروں گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں، جو وہ مجھے حکم دیں گے میں وہ مانوں گی، اور اس کے بدلے میں میری جان اور میرا مال آپ کا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں کی جانیں اور ان کے مال بوجہ اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جنت میری پیاری بہنوں اتنا مہنگا سودا ہے کہ ہم اس سے اپنی جانیں ایک دفعہ کیا 100 دفعہ دے کے بھی اور اپنے مال دے کے بھی ہم اس کو خرید نہیں سکتے، وہ تو اللہ کے فضل سے ہم کو ملے گا۔ ہاں اللہ ہمارے اعمال کو ضرور دیکھے گا، اعمال ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اعمال کچھ بھی نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اعمال کو اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے قرآن پاک میں کہ وہ دیکھے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ پہ آتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زیرو اعمال، بس دل میں تمنا اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے اور کام کچھ کیے ہی نہیں، نہ نمازیں پڑھیں، نہ پردہ کیا، نہ کچھ کیا، اور پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے۔ تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھے گا، اعمال کرنے پڑیں گے ہم کو۔ ہم آگے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کس پہ اپنا فضل کرے گا اس کا فیصلہ ہے، جو اس نے ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے سے بتا دیا ہم اس کی بات کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، وہ جس کو بخشے اس کا فیصلہ، یہ ہمارا فیلڈ ہی نہیں کہ اللہ کس کو بخشے گا، ہم صرف قرآن اور سنت کے حساب سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے کے فیصلے، یہ فیصلے اس نے جو ہم کو بتائے ہیں قرآن اور سنت سے، ہم ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ٹھیک۔ باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، ہم اس کے فضل کو کویشچن نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا، لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، جو کوشش کرے گا وہ ضرور اس کی کوشش کی قدردانی کرے گا، چاہے کوشش چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اور ڈیفینیٹلی اعمال کی چیکنگ ہوگی اور اعمال کے حساب سے اعمال نامہ بھی ملے گا، ٹھیک۔ تو اپنی زبانوں کو ہم نے سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے، اسپیشلی جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں۔ چلیں، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔